الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ حدید کی اول 4 آیات پر کلام کی سعادت حاصل ہوگی، اور یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کو ظاہر کر رہی ہیں، اس کی سلطنت کو، اللہ تبارک و تعالی کی عظیم طاقت کے اظہار پر، اس کی قدرت کے اظہار پر یہ آیات دال ہیں، یعنی رہنمائی کر رہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور جنات، چونکہ ہمارے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، تو ہم غفلت اختیار کر سکتے ہیں، باقی ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتا ہے، اس کی پاکی کو بیان کرتا ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے، اور بعض نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نقل کیا کہ آپ نے تمنا کی کہ ہر چیز اے اللہ تیرا ذکر کرتی ہے تو مجھے سنوا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کانوں سے پردے ہٹا دیے، تو اتنی آوازیں کیونکہ ہر چیز ذکر کر رہی تھی، تو پھر یہی عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہر چیز میں تیری حکمت ہے، اگر تو بعض امور ہم پر پوشیدہ رکھتا ہے تو یہ بھی تیری بڑی حکمت والی چیز ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہم واقعی گزارا کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پاکی بیان کر رہی ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہے، اور یہ ذکر جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام سے ہوتا ہے۔ کس چیز کو کیسا ذکر الہام فرمائے؟ کبوتر غٹر غوں کر رہا ہوتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے اوں کر رہے ہوتے ہیں، چڑیا چہچہا رہی ہوتی ہیں، تو وہ کیا بول رہی ہیں ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا، ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہام کردہ ذکر کر رہے ہوں۔ اس سے ذرا ایک ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت کہ ہر مخلوق کو ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی عبادات کی کثرت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر شیطان کبھی یہ ذہن میں ڈالنے لگے کہ ہمارے پاس علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری، ہم تو بہت اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، ہم نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کی، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، چاشر شاگ بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی، روزی بھی رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا اپنے اوپر احسان ہے۔ دوسرا یہ جتنی مخلوق ہے کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں، سب اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارا یہ عمل ہے ہی کتنا، اس کی کیا اوقات ہے؟ اندازہ کریں کہ ہم عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں اور ہم اس کا بینیفٹ حاصل کرنے کا ذہن بنائیں کہ چونکہ میں اب متقی پرہیزگار ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو میری دعا بھی مقبول ہونی چاہیے، میرے مسائل حل ہونے چاہیے، کوئی پریشانی میری طرف متوجہ نہ ہو، اگر کوئی مجھ سے دشمنی کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ تو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ مجھ جیسے سے دشمنی کی ہے۔ یہ چیز نہیں ہوتی، ہمیشہ عاجزی انکساری رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے رہے، اور انہوں نے عبادات میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اور نہ اپنی عبادات کی بیس پر انہوں نے خدا نخواستہ کو ایسے جملے کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ پر بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، صرف اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کی گئی، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی اپنے عمل سے نہیں، فقط اللہ کی رحمت سے، کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی ہر شے پر غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ملکیت میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعنی ذرے ذرے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب یہاں ایک سمجھنا چاہیے کہ یہ نسبت حقیقیہ ہے، یعنی جس کی طرف نسبت پہلے کرنی چاہیے اور براہ راست کرنی چاہیے اسے کہتے ہیں نسبت حقیقیہ۔ تو ملک کی نسبت اللہ کی طرف پہلے ہوگی، کیونکہ اللہ پہلے مالک ہے اور اللہ ہی مالک ہے، یعنی پھر ہم بندے مالک ہوتے ہیں، تو پہلے ترتیب میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوئی، یا اللہ تعالیٰ پہلے ہے پھر ہم بعد میں۔ اور دوسرا یہ کہ
اللہ کی ہی طرف نسبت ہونی چاہیے حقیقتاً، کیونکہ وہی اصل میں مالک ہے، تو اس کو نسبت حقیقیہ کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی یہ کہتا ہے اس کتاب کا مالک میں ہوں، اس گاڑی کا مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک میں ہوں، تو اس کو کہتے ہیں نسبت مجازیہ، کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے جو بعد والی چیز ہوتی ہے یا کوئی وسیلہ بن رہی ہوتی ہے، جب اس کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں تو اس کو نسبت مجازیہ کہتے ہیں۔ اور جب ہم نسبت حقیقی اور مجازیہ کا فرق ذہن میں رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کبھی شرک متحقق نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ بھی مالک اور میں اس مکان کا مالک، تو کیا اللہ تعالیٰ اس مکان کا مالک نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو جب اللہ مالک ہے تو میں کیسے مالک ہو گیا؟ اگر میں بھی مالک اللہ بھی مالک تو یہ شرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جواب یہی ہے کہ اللہ کی طرف ملک کی نسبت حقیقی اعتبار سے ہوگی، میری طرف مجازی اعتبار سے۔ اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت جو ہے وہ پہلے ہے، قدیم ہے، میرے حادث ہے، یعنی بعد میں اللہ نے مجھے ملکیت دی ہے۔ اس کی ذاتی ہے، مجھے عطا کی گئی ہے۔ اس کی ملکیت لا محدود ہے، میری محدود ہے۔ اس کی غیر فانی ہے، ہماری فانی ہے۔ تو جب یہ چار فرق ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں پھر شرک کبھی متحقق نہیں ہوتا، چاہے بظاہر الفاظ میں ایسا لگ رہا ہو کہ شرکت کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی کہے اس گھر کا مالک اللہ اور میں ہوں، اگر یہ کہے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں، دونوں میں فرق کرنا ہوگا۔ جب کلام کرنے والا موحد ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو ہم پر ان دونوں کے درمیان فرق رکھ کر اور اس کے کلام کو صحیح معانی پر محمول کرنا واجب ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہر چیز کو نظر انداز کر کے شرک کے فتوے جاری کر دیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اللہ بہتر جانتا ہے، میں کیا جانوں، مجھے کیوں ساتھ میں ذکر کیا؟ نہیں، سرکار نے تو منع نہیں فرمایا۔ اب کیا صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ زیادہ جاننے میں اللہ اور رسول یہ شریک ہیں یا نبی کریم اللہ کے ساتھ شریک ہیں؟ یقینی سی باتیں نہیں۔ تو پھر جب اصل میں شریک وہ سمجھ کے تو نہیں کہہ رہے نا، لیکن ظاہر تو نہیں ہو رہا، ظاہراً تو دونوں کو بظاہر شریک کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کیوں آپ یہاں شرک کا فتویٰ نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ وہ صحابہ کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اگر یہ غلط ہوتا تو وہ منع کر دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ذہن میں صحیح عقیدہ ہو اور ظاہری الفاظ میں ایسے الفاظ ادا کیے جائیں جبکہ ادا کرنے والا بھی مومن ہو، کہ جس میں شرک کا شائبہ سا نظر آتا ہو تو اس کو شرک کی طرف لے کر نہیں جائیں گے بلکہ صحیح معنی پر محمول کریں گے۔ گویا کہ صحابہ نے جب کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، رسول بھی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کا بہتر جاننا ذاتی اعتبار سے ہے، نبی کریم کا اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کا قدیم، نبی کریم کا حادث، اس کا غیر فانی، نبی کے جاننے پر فنا واقع ہونا ممکن ہے، اگرچہ واقع نہ ہو ممکن ہے۔ اور اللہ کا لا محدود، نبی کا محدود، ان چار فرقوں سے اس قسم کے جملے کہنے سے کوئی شرک ثابت نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر مسلمان اللہ اور رسول کی طرف کسی چیز کی نسبت کر دے یا اللہ تعالیٰ اور کسی اپنے پیر صاحب کی طرف کر دے اور یہی فرق ملحوظ ہوں، فوراً اس کو شرک کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ مزاج شرع سے ہٹ کر ہے، شریعت کے اصولوں سے ناواقفی کی بنا پر ہے، یا جان بوجھ کر اصولوں کو چھپا کر اور خواہ مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دینے کی وجہ سے ہے یا اس کی عادت کی وجہ سے ہے۔ اس پر کم از کم جو اہل علم کہلاتے ہیں اور اس طرح شرک اور کفر کے فتوے بلا دریغ دیتے ہیں انہیں توجہ کرنی چاہیے۔ پھر فرمائیں یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو زندگی اللہ کے دست قدرت میں ہے، کسی انسان کے نہیں، اور وہی موت دیتا ہے، کوئی جادوگر نہیں۔ بعض کہتے ہیں جی اس نے جادو کرا کے میرے بچے کو مار دیا، وہ بھائی کوئی نہیں مار سکتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر کوئی جادو کرے اس کا اثر بھی نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو، اور مار کوئی نہیں سکتا۔ اگر فرض کر لیں کسی نے جادو کروایا اور آپ کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، آپ کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو ہم اس کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اس کو اللہ نے ہی وفات دی ہے۔ ہاں، اس نے ایک ناپاک کوشش ضرور کی ہے اور آخرت میں اس برے ارادے پر اس کی گرفت بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ اس نے مار دیا بالکل غلط ہے۔ مارنے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں شے سے مراد ممکن ہے۔ ممکن اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، جس کو مخلوق بھی کہتے ہیں، جس کو مقدور بھی کہتے ہیں، اللہ کے تحت قدرت۔ تو مخلوق ہو یا ممکن، یہ ایک چیز ہوتی ہے، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ ممکن کے مقابل آتا ہے محال،
محال اسے کہتے ہیں کہ جو مارز وجود میں نہیں آ سکتا، اس کا مارز وجود میں آنا ہی، یعنی اس کا پیدا ہونا، اس کا موجود ہونا ہی ناممکن ہے، ممتنع ہے، محال کبھی نہیں ہو سکتا، جیسے دوسرا خدا۔ تو اب اس سوال کا ایک جواب ہو جائے گا کہ اگر یہ کہا جائے اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو بعض لوگ کویسچن کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنانے پہ قادر ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ کیا اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں۔ ہم کہیں گے کہ اتنا بڑا پتھر معاذ اللہ جس کو خدا نہ اٹھا سکے، اس کا وجود محال ہے، دوسرے خدا کا وجود محال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور محال وہ چیز ہوتی ہے جو قدرت کے تحت ہی نہیں آتی، قدرت کے تحت صرف ممکنات آتے ہیں جو وجود میں آ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت ناقص ہوئی کہ صرف ممکنات پر کو محیط ہے اور محال اس کے تحت نہیں آتے؟ نہیں، یہ قدرت کا نقص نہیں ہے، یہ اس محال کا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کامل تھی یا ناقص؟ آپ کہیں گے کامل تھی، بلکہ کامل ترین تھی۔ اب ایک کافر کہے یہ بتاؤ پھر ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے کر آیا، ابو لہب ایمان لے کر کیوں نہ آیا؟ اگر تبلیغ کامل ہوتی تو وہ بھی ایمان لے آتے۔ جواب کیا ہوگا؟ تبلیغ کامل تھی، ان کے اندر اس تبلیغ کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ خرابی تبلیغ میں نہیں، خرابی ان کے اندر ہے۔ ایسی محال میں ایسی خرابی ہوتی ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، ایک تار کسی نے لگایا، الیکٹرک وائر، اور اس میں 100 بلب لگائے، جس میں سے 5 بلب فیوز تھے۔ بٹن آن کیا، 95 جل گئے، 5 نہیں جلے۔ اب کسی نے کہا کہ اگر یہ بجلی کامل ہوتی نا یہ 5 بھی جلتے۔ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ وہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ بجلی کامل ہے، بجلی اپنا کام کر رہی ہے، وہ 5 بلب ایسے ہیں کہ جن میں اس بجلی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو نقص بلب میں ہے، بجلی میں نہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ سب سے پہلے بھی ہے اور سب کے بعد بھی ہے۔ سب سے پہلے اس طرح کہ صرف اللہ تعالیٰ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس نے عالم کو پیدا کیا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، صرف ذات باری تعالیٰ باقی رہے گی، تو وہی سب سے آخر میں، وہی اول وہی آخر۔ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ یعنی ہر شے کے اندر دیکھیں آپ کو اللہ کا کمال قدرت نظر آئے گا، ہر چیز ایک دلیل ہے اللہ کے وجود کے اوپر۔ آسمان دیکھیں، بہتے پانی دیکھیں، اجزائے ترکیبی ان کے دیکھیں، کیمیکل ری ایکشن آپ دیکھیں جو مخلوق اللہ نے پیدا کی، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ بارشوں کا نظام، یہ غذائی نظام، ایک کو دوسرے کی غذا بنا دینا، ہر چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس نظام کو چلانے والی ہے، ورنہ اتنا پرفیکٹ نظام اتفاقی طور پہ نہیں چل سکتا۔ اس کا مطلب ہے ہر ذرے سے اگر دیکھا جائے تو قدرت کے اظہار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظاہر نظر آتا ہے، لیکن باطنی سے اعتبار سے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی آواز ہے کہ ہم سن سکیں، نہ اس کی کوئی خوشبو ہے کہ ہم سونگھ کے محسوس کر سکیں، نہ ہم چکھ کے محسوس کر سکتے ہیں، نہ چھو کے محسوس کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسا آلہ ہم ایجاد کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان سکیں۔ اتنا پوشیدہ، اتنا باطن، تو ہر چیز سے ظاہر بھی، ہر چیز سے پوشیدہ بھی۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے کا علم اس کے پاس ہے۔ اچھا، اس طرح کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تب بھی اس کے پاس علم ہے، پیدا کر دیا تب بھی کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں، ہر شے کو جانتا ہے، کون کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کدھر آ رہی ہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کون صحت مند ہو رہا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر وقت جانتا ہے، اور فیوچر میں کیا کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سب معلوم۔ اس کا علم بڑا زبردست علم ہے، اس کے علم کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے شبہ پیدا ہوتا تھا، شیطان وسوسہ ڈالتا تھا، یار کیسے اللہ تعالیٰ اتنی معلومات کیسے ہو سکتا ہے، انسانی عقل ہے؟ تو اب تو جدید سائنسی ایجادات نے اس مسئلے کو سمجھنا آسان کر دیا۔ آپ سرچ انجن پہ جاتے ہیں، جیسے گوگل پر آپ گئے، ایک لفظ آپ لکھ کے کلک کرتے ہیں تو جتنی ویب سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور جتنے ٹائم میں اس نے سرچ کر کے آپ کو بتایا وہ بھی لکھا ہوتا ہے آگے۔ بعض اوقات سیکنڈ کے بھی بہت کم عرصے کے اندر اربوں خربوں آ جاتی ہیں سامنے، کروڑوں کی تعداد میں، اتنا تیز وہ کام کرتا ہے۔ اندازہ کریں یہ ایک انسان کا بنایا ہوا ہے جو اللہ کا ہی الہام کردہ ہے، تو خالق کے علم
اور اس کی علمی وسعت کا عالم کیا ہوگا، ذرا سوچئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ذات ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے میں پیدا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا تھا، اس کا ارادہ ہی 6 دن کا ہوا، آسمان بھی بنایا اور زمین بھی، اور 6 دن میں آپ اندازہ کریں ایک مصنوعی عضو بنانے کے لیے سائنسدان بعد اوقات سالوں تک تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم نے کان بالکل انسانی کان کی طرح تیار کیا، کتنا عرصہ لگا؟ 50 سال، 40 سال۔ فلاں میڈیسن بنائی، کتنا عرصے تجربات کیے ہیں جی؟ 20 سال، 25 سال۔ تب کہیں جا کے ہم ایک چیز، اور اس میں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کسی پہ اثر کرتی ہے، کسی پہ نہیں کرتی، کوئی چیز چلتی ہے، کوئی چیز بیکار ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو، اس کائنات کے نظام کو، ایک ایک مخلوق کو، اور جو آگے اس سے مزید مخلوق پیدا ہونی تھی وہ تمام اسباب کو 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ کتنا بڑا کمال قدرت ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر استوا، اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا معنی ویسے تو بیٹھ جانا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے عرش کا تو صحیح یہ ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا تخت ہے جس کو عرش کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں عرش بنایا اس پہ اللہ آ کے بیٹھ گیا۔ نو، یہ مراد نہیں ہوتی، ہمیں وہ معنی مراد لینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق۔ اس نے قرآن میں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہم ایک تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، ہم ایک جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک و صاف ہے، وہ تخت پر بیٹھنے سے پاک و صاف ہے۔ وہ عظیم ذات تخت اس کا احاطہ کر لے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور سمجھانے کے لیے بس میں عرض کر دیتا ہوں، یہ تخت، ڈائریکشنز، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، یہ جگہیں جتنی بھی ہیں یہ پہلے نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ تھا، کیونکہ سب مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سب سے پہلے تھا تو کہاں تھا بتائیے؟ تو وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی کہ پہلے وہ جگہ میں نہیں تھا، پھر عرش پیدا کر دیا تو اس پر آ کر بیٹھ گیا، نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس کا ایسا ہی معنی لینا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح یا مخلوق کی طرح نہ لگنے لگے، ہماری مثل نہ ہو جائے۔ ہم بیٹھتے ہیں ایک جگہ کے اندر، جو جگہ میں ہوتا ہے وہ جسم رکھتا ہے، اللہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے، لہٰذا اس کا مطلب اس نے عرش پیدا فرمایا اور خصوصی اس پر توجہ فرمائی، بس یہ اس کا مفہوم ہے، نہ کہ بیٹھ جانے والا مفہوم۔ پھر فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو زمین میں چیز داخل ہوتی ہے، جیسے پانی اندر داخل ہوتا ہے، مردے اندر داخل ہوتے ہیں، ہم بیج ڈالتے ہیں وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے زمین میں چلے جاتے ہیں، سب جانتا ہے۔ اور اسی طرح وما یخرج منها، اور جو زمین سے نکلتے ہیں، بروز قیامت مردے نکلیں گے، پودے نکلتے ہیں، جانور باہر آتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے، جیسے پانی، فرشتے، وحی وغیرہ، اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جیسے بندوں کے نام اعمال جاتے ہیں، سرکار سفر معراج پہ گئے، اور بہت ساری چیزیں جو آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یعنی ساتھ ہونے کا مطلب جسمانی معیت نہیں ہے، بلکہ علم اور قدرت کے اعتبار سے، یعنی ہم جہاں بھی چلے جائیں وہ ہمیں جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اور چاہے تو وہیں گرفت کر لے، ہمیں بیمار کر دے، مار دے، وہ ہم پر قادر رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ لہذا خلوت ہو یا جلوت ہو، آپ اندر سے کنڈی لگا دیں یا کسی الگ جگہ پہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے گناہ کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان آیات پر بار بار غور کریں، اس بیان کو ہمارے 1-2 دفعہ سن لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین دل میں راسخ ہوتا چلا جائے، اور جب یہ دل میں خیال پختہ ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا، یار یہ کیسے ہوگا، اللہ میرا مسئلہ کیسے حل کرے گا، میری مشکلات حل کیسے ہوں گی، کیونکہ جو رب پوری کائنات کو پیدا کر کے اس کا نظام چلا رہا ہے، آپ کی میری مشکل دور کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اعتقاد ٹھیک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما لے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنی حقیقی معرفت عطا فرما، جتنی معرفت حاصل ہے اس میں برکتیں عطا فرما، مزید معرفت کی کوشش عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سے، ہمارے والدین سے، پوری امت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض مت ہونا۔
اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، علوم دینیہ سیکھنے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کو گناہ سمجھنے اور اگر ارتکاب ہو گیا ہے تو ان پہ شرمندہ ہونے اور کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ پوری زندگی ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری بات نہیں گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ میرے مالک و مولا ہمارے گھروں پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی آپس میں پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح اس نے تیرے دین کے کاموں کے لیے آسانی فراہم کی تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے کام آسان فرما دے۔ اے اللہ تمام مشکلات فکریں پریشانیاں ذہنی ٹینشنز دور فرما، ان کی خدمت دین کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اور اتنا بڑا ثواب جاریہ کر جو ان کے تصور میں بھی نہ ہو، اور جب میدان محشر میں اس کے بدلے میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں انعامات مل رہے ہوں تو یا رب کریم ان کے قلب میں جو سرور پیدا ہو اس کا ایک حصہ دنیا میں بھی عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔